TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कुछ बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव पार्टी के मालियाती निकाद प्लेयर पोलिवर का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव और मुल्क भर में रेल लाइनों की बंदिश के मुल्क की मईशत पर मनफी असरात पड़े हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव पार्टी के मालियाती निकाद प्लेयर पोलिवर का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव और मुल्क भर में रेल लाइनों की बंदिश के मुल्क की मईशत पर मनफी असरात पड़े हैं, जबकि लिबरल हुकूमत ने आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। पोलिवर ने कंजर्वेटिव पार्टी के बजट का खाका पेश करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अच्छे वक्त को हुकूमत ने ज़ाया कर दिया है और बहरान से निमटने के लिए कुछ नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि हमें मौशी मसाइल का सामना है, हमारे पास इन मसाइल से निमटने के लिए सरप्लस नहीं है। चंद रोज कबल कनाडा के वजीर तिजारत बिल मोर्नियो ने कहा था कि ट्रूडो हुकूमत आने वाले बजट में कोरोना वायरस के सबब मुल्क की मईशत को दरपेश मसाइल के हवाले से अहम इकदाम करेगी। मोर्नियो का कहना है कि बजट में रिस्क एडजस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा, जिसमें कोरोना वायरस के सबब कैनेडियन मईशत पर मुरतब होने वाले मनफी असरात से निमटने में मदद मिलेगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, कैनेडियन हुकूमत ने क्रूज शिप में मौजूद कैनेडियन शहरियों को तैयारे के जरिए वापस लाने का फैसला किया है, जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 67 हो गई है। गुज़िश्ता रोज अल्बर्टा में 4 केसेस सामने आए। ओंटारियो में मजीद 3 नए केसेस सामने आने के बाद सूबे में मुतासरा अफराद की तादाद 33 हो गई है। क्वेबेक में वायरस का एक और केस सामने आने के बाद सूबे में मरीजों की तादाद 4 हो गई है, जिनमें 2 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है, जबकि दीगर 2 की टेस्ट रिपोर्ट्स की लेबॉर्टरी से तस्दीक होना बाकी है। क्वेबेक की वजारत सेहत की जानिब से सूबे में मुतादिद ऐसे क्लिनिक्स कायम किए जा रहे हैं जिनमें कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज होगा। मॉन्ट्रियल का बंद ओतल दियोज हॉस्पिटल कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए खुसूसी क्लिनिक बन जाएगा। आने वाले दिनों में हॉस्पिटल का बंद इमरजेंसी रूम कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए तैयार होगा। दूसरी जानिब कैनेडियन हुकूमत ने क्रूज शिप में मौजूद कैनेडियन शहरियों को तैयारे के जरिए वापस लाने का फैसला किया है, जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कनाडा के वजीर खारजा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि ग्रैंड प्रिंसेस से वापस लाए जाने वाले शहरियों को 14 दिन तक मशरकी ओंटारियो में कैनेडियन फौज के ट्रेंटन बेस में रखा जाएगा। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के मुताबिक क्रूज शिप में मौजूद कैनेडियन की तादाद 237 है। माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि नोवल कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर में लाखों अफराद को कोरोना वायरस के सबब घर में काम करना पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वेबेक के डिस्टेंस लर्निंग स्कूल की एक बिजनेस प्रोफेसर की जानिब से कहा गया है कि तहकीक में ये बात सामने आई है कि मालूमात रुकावट के बावजूद टेली कम्युनिकेटिंग के सबब काम के मयार और पैदावार में इजाफा हो सकता है। मौलिक वायरस के सबब वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप मुलतवी कर दिया गया है। इस बात का ऐलान वर्ल्ड कप कमेटी ने हैलीफैक्स में किया। कमेटी का कहना है कि 31 मार्च से शुरू होने वाले खवातीन हॉकी वर्ल्ड कप का इनेकाद कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र मुलतवी किया जा रहा है। वर्ल्ड कप की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। टोरंटो की गलियों में वुमेन डे की मुनासबत से रैली और मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह कनाडा भर में भी खवातीन के आलमी दिन के मौके पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। टोरंटो की गलियों में वुमेन डे की मुनासबत से रैली और मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। मार्च में शरीक खवातीन और मर्दों ने हाथों में बैनर्स, प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इस मौके पर उन्होंने जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक लड़ाई जारी रहेगी के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कैनेडियन हुकूमत से मुकामी अफराद को उनके हुकूक देने और माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ अमली इकदाम करने का मुतालबा भी किया। दूसरी जानिब मॉन्ट्रियल में भी खवातीन का आलमी दिन मनाया गया। मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया, ताहम सबका एक ही मकसद था कि औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मॉन्ट्रियल में मुनक्किद होने वाला मार्च, जो पिछले 18 सालों से जारी है, उसका मकसद पदरशाही, सरमायादारी, साम्राज्यत, इस्तेमार और नस्ल परस्ती के खिलाफ मुज़ाहमत को मुतहर्रिक करना है। मुंतज़मीन की जानिब से कहा गया है कि वो न सिर्फ औरतों के हुकूक की हिमायत करते हैं, बल्कि फ़िलिस्तीन, कुर्द, फ़िलिपाइन की अवाम और दीगर मज़लूम कौमियतों समेत कनाडा के मुकामी अफराद के हुकूक की हिमायत करते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं पुलिस की जानिब से हैमिल्टन में फायरिंग के वाक़े पर कहा गया है कि इस किस्म के वाक़यात किसी सूरत नाकाबिल कबूल है, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
ہیملٹن کے ایک بار میں فائرنگ کے سبب 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ جاسوسوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ سال کی تیسری خطرناک شوٹنگ کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ہیملٹن پولیس کے میجر کرائم یونٹ کی جانب سے حملہ آور کا قد 5 فٹ 10 انچ، عمر 30 سال بتائی گئی ہے۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس نے گہرے رنگ کی جینز پہنی ہوئی ہے۔ پولیس جب موقع پر پہنچی تو 3 مرد اور 1 عورت وہاں زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ 39 سالہ شخص کو اسپتال میں ہلاک قرار دے دیا گیا، جبکہ 25 سالہ خاتون چند گھنٹوں بعد دوران علاج چل بسیں، جبکہ 2 زخمیوں کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس قسم کے واقعات کسی صورت ناقابل قبول ہیں، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کچھ بات کریں گے دنیا بھر میں کرونا کا خوف، 109 ممالک لپیٹ میں آ گئے، 3830 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ چین میں مرنے والوں کی تعداد 3120 ہے۔ اٹلی میں ایک روز میں 133 افراد ہلاک ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس 109 ممالک میں پھیل گیا۔ دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 3831 ہو گئی۔ اٹلی میں مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 366 ہو گئی۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے 4 نئے کیسوں کی تصدیق ہوئی، تعداد 15 ہو گئی۔ مشرقی صوبہ قطیف میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ دنیا بھر میں کرونا کا خوف، 109 ممالک لپیٹ میں آ گئے، 3830 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ چین میں مرنے والوں کی تعداد 3120 ہے۔ اٹلی میں ایک روز میں 133 افراد ہلاک ہو گئے، مرنے والوں کی تعداد 366 ہو گئی۔ آرمی چیف بھی کرونا کا شکار ہو گئے۔ حکومت نے ملک کی 25% آبادی کو قرنطینہ میں رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ایران میں 194 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی 34 ریاستوں میں 554 کیس سامنے آ گئے۔ فرانس میں 19، جنوبی کوریا میں 53، اسپین میں 17، امریکہ میں 22، عراق میں 6، مصر میں ایک شخص کورونا کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ سعودی عرب میں 11 افراد میں کورونا کی تشخیص کے بعد مشرقی علاقے قطیف کو بند کر دیا گیا۔ آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ریاض میں تعلیمی ادارے غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 1991 کی خلیجی جنگ کے بعد 29 سال کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت 31% کمی کے بعد $28.56 فی بیرل پر آ گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 29 سال کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ عالمی منڈی میں 26% تک ریکارڈ کمی ہوئی۔ دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس بیٹھ گئیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 1991 کی خلیجی جنگ کے بعد 29 سال کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت 31% کمی کے بعد $28.56 فی بیرل پر آ گئی۔ برطانوی خام تیل 29% کمی کے بعد $32.21 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ اوپیک اجلاس میں روس نے تیل کی یومیہ پیداوار میں کمی سے انکار کر دیا تھا۔ سعودی عرب نے تیل کی قیمتیں نیچے گرائیں، جس کے بعد عالمی منڈی میں قیمتوں میں بڑی کمی آئی ہے۔ ادھر ایشیائی سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان رہا۔ جاپان سٹاک مارکیٹ میں 7% کی کمی ہوئی۔ تھائی لینڈ سٹاک مارکیٹ 6%، جنوبی کوریا سٹاک مارکیٹ 4%، چینی سٹاک مارکیٹ 3% تک گر گئی۔ ہانگ کانگ سٹاک مارکیٹ میں 3.5%، بھارت 3%، سنگاپور 4%، بنگلہ دیش سٹاک مارکیٹ میں 2.2% کمی ہوئی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کچھ بات کرتے ہیں روسی وزارت دفاع کے مطابق امریکہ نے جارجیا میں روسی سرحدوں کے قریب جراثیمی ہتھیاروں کی ایک فیکٹری قائم کر رکھی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے جمہوریہ جارجیا میں روسی سرحدوں کے قریب جراثیمی ہتھیاروں کی فیکٹری قائم کر رکھی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس بات کا انکشاف روس کی وزارت دفاع کے جاری کردہ ایک بیان میں کیا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ ہماری تحقیقاتی ٹیم کے جائزے کے مطابق امریکہ نے جارجیا میں روسی سرحدوں کے قریب جراثیمی ہتھیاروں کی ایک فیکٹری قائم کر رکھی ہے، جہاں مختلف اقسام کے انسان کش اور وبائی بیماریاں پھیلانے والے خطرناک وائرس تیار کیے جا رہے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ امریکہ نے 300 لیبارٹریوں سے روسی شہریوں کے جینیاتی سیمپل بھی حاصل کیے ہیں، تاکہ انہیں اس فیکٹری میں حیاتیاتی اور جراثیمی ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال کیا جا سکے۔ ماسکو میں جارجیا میں جراثیمی ہتھیاروں کی امریکی فیکٹری کے قیام کو تمام بین الاقوامی قوانین کے منافی نیز روس اور چین کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔
کچھ بات کر لیتے ہیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف بغاوت کے الزام میں مزید 20 شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں فوج کے سابق انٹیلیجنس سربراہ نائف بن احمد بھی شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی حکومت نے شاہی خاندان میں بغاوت کو کچلنے کے لیے کریک ڈاؤن کو بڑھاتے ہوئے مزید 20 شہزادوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف بغاوت کے الزام میں مزید 20 شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں فوج کے سابق انٹیلیجنس سربراہ نائف بن احمد بھی شامل ہیں۔ 2 روز قبل بھی ولی عہد محمد بن سلمان کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں ان کے چچا شہزادہ احمد بن عبدالعزیز، چچا زاد بھائی اور سابق ولی عہد محمد بن نائف اور شاہی خاندان کے اہم ترین فرد شہزادہ نواف بن نائف کو ان کے محلات سے حراست میں لے لیا گیا تھا۔ سعودی حکومت نے شاہی خاندان کے ان اعلیٰ ترین ارکان کے ساتھ ساتھ ان کے قریب سمجھے جانے والے ہر شخص، وزارت داخلہ کے درجنوں حکام، سینئر فوجی افسران کو گرفتار کر لیا ہے، جس پر ولی عہد محمد بن سلمان کے مخالف ہونے کا شبہ ہو۔ ان محلاتی سازشوں اور گرفتاریوں کے بارے میں سعودی حکومت کی جانب سے اب تک سرکاری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ سعودی عرب میں بادشاہ تو شاہ سلمان ہے، لیکن عملی طور پر باغ دوڑ ان کے بیٹے اور ولی عہد محمد بن سلمان کے ہاتھوں میں ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ٹرمپ کو دوبارہ صدر منتخب کرانے کا موقع دے سکتے ہیں۔ لگتا ہے اب کی بار پرائمری انتخابات میں خون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے متوقع صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ میں پرائمری صدارتی انتخابات خونی مارکے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی ریاست میری لینڈ فنڈ ریزنگ مہم کے دوران ڈیموکریٹ امیدوار برنی سینڈرز کی طرف سے کیے گئے تنقیدی حملوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی پارٹی کو توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ٹرمپ کو دوبارہ صدر منتخب کرانے کا موقع دے سکتے ہیں۔ لگتا ہے کہ اب کی بار پرائمری انتخابات میں خون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں۔ خیال رہے کہ دونوں صدارتی امیدوار برنی سینڈرز اور جو بائیڈن منگل کے روز ایڈاہوا، مسیسپی، میزوری، واشنگٹن، نارتھ ڈیکوٹا اور مشیگن میں انتخابی مارکہ ہونے جا رہا ہے۔ تاہم مشیگن میں جو بائیڈن کی کامیابی سینڈرز کی امیدوں پر پانی پھیر سکتی ہے۔ قبل ازیں 78 سالہ سینڈرز نومبر میں ہونے والے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اہم حریف ہو سکتے ہیں۔ 29 فروری کو ساؤتھ کیرولینا میں جو بائیڈن کی کامیابی ڈیموکریٹ پارٹی کے اعتدال پسند بازو کو اگلے مراحل میں کامیابی کا اہم موقع فراہم کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔